دین کے تمام احکامات کے مکلف آپ اس وقت ہوتے ہیں جس وقت آپ شعوری بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ شعوری بلوغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، آپ میں ارادہ اختیار آ چکا ہے، آپ زندگی کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہم نے مختلف زندگی کے جو عملی معاملات ہیں ان کے اندر فیصلہ کرنے، اختیار دینے کی عمر طے کی ہے۔ مثال کے طور پہ ڈرائیونگ ایک شعوری کام ہے جس میں آپ نے پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ اور شعور کے ساتھ سڑک پہ اترنا ہے، تو آپ نے اس کی ایک عمر طے کی ہے۔ اسی طریقے سے ووٹ دینے کی آپ نے ایک عمر طے کی ہے۔ اسی طریقے سے اور اختصاصی تعلیم کے میدان میں جانے کی آپ نے ایک عمر طے کی ہے۔ تو یہ سب کے سب اسی اصول پر ہیں۔ شادی کی آپ نے کم سے کم عمر طے کی ہے، تو یہ سب اسی عقلی اصول پہ ہیں کہ آپ شعوری طور پہ بالغ ہو گئے ہیں۔ تو دین کے تمام احکامات بھی اس وقت آپ سے متعلق ہوتے ہیں کہ جب آپ شعوری طور پر بالغ ہو جائیں اور ان چیزوں کا پورا علم بھی آپ تک پہنچ چکا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص شعوری طور پہ تو بالغ ہو گیا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہو یا والدین نے نہ بتایا ہو، تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ 10 سال بعد پتہ چلے کہ بھئی روزے بھی کوئی رکھنے کی چیز ہیں۔ تو جب اس کو معلوم ہوگا تو اس دن سے اس کی شعوری بلوغت کی عمر شروع ہو جائے گی۔ اس معاملے میں، باقی معاملات میں ہو سکتا ہے وہ شعوری طور پہ بالغ ہو چکا ہو۔ تو یہ ہے اللہ کی جانب سے اگر آپ دیکھیں مسئولیت کے پہلو سے۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ میں اگر مسلمان ہوں، مجھ پر یہ واضح ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، تو پھر میں ہر سچی بات کو، ہر اچھی بات کو اپنی نسلوں میں جاری کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ جس طرح میں ایک چھوٹے بچے کو اگر مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حفظان صحت کے یہ اصول ہیں، گلا سڑا کھانا نہیں کھایا جاتا، تو میں اپنے بچے کو بھی نہیں کھلاتا۔ یہ نہیں کرتا کہ اس کو میں کہوں کہ ابھی تم کھاؤ، ارادے اختیار شعور کی عمر پہنچو، خود ترک کر دینا، نہیں، اس کو بھی نہیں کھلاتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے جو دینی تصورات ہیں، وہ تصورات اگر میرے نزدیک درست ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ قیامت کے دن نجات دہی کا یہ باعث بنیں گے، تو پھر میں اپنی نسلوں میں بھی ان کا شعور اجاگر کرنے کا آغاز کر دیتا ہوں۔ یہ آغاز بچپن سے ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی چھوٹے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، 5-6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، آپ کچھ اللہ رسول کی ان کو باتیں بتاتے ہیں، کوئی نماز روزے کے لیے کبھی مجالس میں لے جاتے ہیں، جمعے کے لیے لے جاتے ہیں، کبھی تھوڑا سا آدھے دن کا روزہ رکھوا دیتے ہیں، عادت ڈالنا شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا بھوک اور کنٹرول کی عادت ہو، تو اس کو کہتے ہیں تہذیبی طور پہ مذہبی اسکل ڈیولپ کرنا۔ یہی معاملہ تلاوت قرآن کا ہوتا ہے، کیونکہ بڑی عمر میں جا کے آپ مخارج ادا نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے اس طریقے سے ناظرہ، تو آپ چھوٹی عمر میں بچوں سے کام کراتے ہیں، حالانکہ مکلف نہیں ہوتے، لیکن یہ اسکل ڈیولپمنٹ کا کام ہے، یہ اس راہ کی تیاری کا کام ہے جس راہ کو آپ درست سمجھ چکے ہیں۔ تو یہ کام ہر زمان و مکان میں رہنے والا آدمی اپنے حالات و واقعات کی رعایت سے کر سکتا ہے۔ تاہم اس میں جو کچھ روایات سنائی جاتی ہیں نماز کے حوالے سے کہ 7 سال کا ہو جائے تو یہ کرو، اور پھر 8 سال کا ہو جائے تو یہ کرو، اور 9 سال کا ہو جائے تو مارو پیٹو، یہ بالکل بے بنیاد روایات ہیں۔ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ثابت نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں بھی مسئولیت بلوغ کی عمر میں ہوگی، تاہم ترغیب دینا، بچوں کی ڈیولپمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ کا عمل، وہ جس عمر سے آپ چاہیں ان میں شروع کر سکتے ہیں۔